یہ بیماری نہیں ہے, یہ ڈینگی بیماری ہے, غربت بیماری نہیں ہے کہ آدمی جانوروں کی طرح رہ رہا ہے, ٹٹی میں رہ رہا ہے, بچے کا پخانہ جو ہے وہ بھینسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کر رہا ہے. یہ بیماری نہیں ہے. غربت کو ہم بیماری کب جانیں؟ یہ پھیلی ہوئی بیماری ہے, پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اس کی ایمرجنسی بیسس پہ علاج کرنا چاہیے. مطلب ہم پہ کچھ زیادہ احسان ہے کہ جی ایران بھی امیر ہو رہا ہے, بنگلہ دیش بھی امیر ہو گیا, انڈیا بھی اوپر چلا گیا, سالہ ہم ہی رہ گئے ہیں بیچارے غربت کے حال میں رہنے. دیکھیے جی میرے حساب سے آرمی کا بجٹ $8 بلین نہیں ہونا چاہیے, $80 بلین. بیگ دے دے بھائی ہمارے ملک کو پر اے آئی ڈینگی سے بچانے کے لیے تم نے دے دیے, تھوڑے سے اے آئی کو بھی اوپر سکھانے کے لیے بھی دے دو. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے کانسٹنٹلی اپ گریڈ ہونا, اور آپ اپ گریڈ ہوتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب ہو. سبھی کی ہوتی ہے, میری بھی ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے. آپ گاڑی نہیں چینج کرتے یار چل رہے اللہ کا شکر ہے, گھر نہیں چینج کرتے یار اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, کپڑے نہیں چینج کرتے یار اللہ کا شکر ہے, چپل نہیں چینج کرتے یار اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. تو ہم چینج سے سب ایز اے انسان تیار ہی نہیں ہوئے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی چینج ہو. اور حکومت پاکستان بہترین اپارچونٹی ہے اس وقت کہ وہ اپنے لیے 10 گنا 20 گنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے, زیادہ اچھی گاڑیاں لے سکتی ہے. آرمی کے لیے بہترین اپارچونٹی ہے, 10 گنا 20 گنا زیادہ پیسے لے سکتی ہے, بغیر DHA بنائے اچھے پیسے کما سکتی ہے. کہ ہم اپنے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, ہمیں دیکھا ہی نہیں ہوتا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. دروازے رنگ کرتا ہوں میں اپنے $1,00,000 کیسے کروں؟ ٹھیک ہے بھائی میں ویٹر ہوں, میں اپنے $1,00,000 کیسے کروں؟ بھائی میں گیہوں اگاتا ہوں, میں $1,00,000 مہینہ کیسے کروں؟ یہ سوال ہی کوئی نہیں پوچھتا. السلام علیکم ایوری ون. ریحان اللہ والا بہت سے استادوں کے استاد. تو آج یہ لاہور میں ہے اور میں اے آئی پہ بہت بات کرتے ہیں, تو میں نے سوچا اے آئی کے بارے میں ان سے پوچھوں کہ جو آئی ہے یہ ہماری زندگی میں آئی کہاں تک کرے گی, کہاں کہاں پر کس کس کو کہاں کہاں پر آئی ہونے جا رہی ہے. تو ویلکم ٹو دی شو ریحان صاحب. تو ریحان بھائی یہ جو آئی ہے یہ اے آئی یہ کس کس کو آئی کرے گی اور کہاں کہاں تک آئی کرے گی, اور یہ جو نیا ورژن آیا ہے جس کو بھی آپ نے ایکسپلین کیا چیٹ جی پی ٹی کا, یہ ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی کرنے جا رہا ہے اور پاکستان اور دنیا کے رہنے والوں کے لیے کیا پاسبلٹیز کریٹ کرنے جا رہا ہے؟ شکریہ عثمان, لیکن آئی سے کیا مراد ہے؟ آئی اے اور آئی 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 مین درد پین کرے گا. یعنی اللہ کرے پین کرے, کیونکہ جب پین ہوتا ہے تو پھر انسان چینج ہوتا ہے, بغیر پین کے تو کوئی چینج نہیں ہوتا. زیادہ تر پاکستانی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس سے, کیونکہ چلاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو ڈیجیٹل لٹریسی کا ریٹ ہے نا وہ بہت لو ہے, تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 4th 5th کلاس میں ہوں, انٹرنیٹ کی, کمپیوٹر کی. ٹھیک ہے. زیادہ لوگ اگر ان کا اپنا آئی کیو لو ہے یا ان کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس یا ڈیجیٹل لٹریسی کا شعور کم ہے, نئے نئے انٹرنیٹ پہ آئیں, تو وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اب رہتے ہیں تھوڑے لوگ, اور یہی کل میں اورنگزیب بھٹی صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ بھی پلیز ایک پوڈ کاسٹ کر لیجیے گا کہ یہ مزید ہیوز اور ہیو ناٹس کو بڑھا دے گا. اوکے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں. ہم نے ہر پاکستانی کو بتا دینا ہے کہ جس طرح سے ماسک پہنو, ڈینگی آ رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی کر دیں, تو لوگ موبائل بھی لے لیں گے اور لوگ اے آئی بھی چلا لیں گے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ, روٹی کپڑا مکان کے بعد اے آئی انٹرنیٹ جو ہے بہت ضروری ہے, جو کہ تانیہ دروس نے بھی کہا تھا. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پینیٹریشن کو بڑھا دیں. اس کے لیے جو 2-3 سٹیپس ہم فوراً کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم 2G کو بند کر دیں پاکستان میں فوراً. اچھا. 1 مہینے کا نوٹس دیں اور 2G بند کر دیں. تو اس سے تو وہ سارے بیچارے جو بیسک فون یوز کرنے والے ہیں وہ تو فارغ ہو جائیں گے. ہاں, جتنے بیسک فون کرنے والے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اور جو ان کا فون آیا ہوا ہے سستا والا جیس کا ایک, جس کے اوپر ٹچ نہیں ہے بلکہ بٹن والا ہے ڈیجٹ کے نام سے, وہ بھی بند کر دینا چاہیے, وہ بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے. ٹچ فون ہی ہونا چاہیے جس پہ چیٹ جی پی ٹی چل سکتا ہو. اس سے کیا ہوگا, آج سے 5 سال پہلے, تقریباً 4 سے 5 سال پہلے, یہ ڈیجٹ ٹائپ فون انڈیا نے لانچ کیا تھا ود گوگل اسسٹنٹ ان ہندی. ٹھیک ہے. ان انڈیا 4 to 5 years ago. اور 2 سال کے لیے انٹرنیٹ فری دیا تھا جیو نے. JIO جو کمپنی ہے ان کی, جو کہ اب $100 بلین کراس کر چکی ہے ورتھ اپنی, اس نے انٹرنیٹ فری دیا تھا. سیٹ $1,200 کا تھا, اور اس سیٹ میں گوگل اسسٹنٹ چلتا تھا. ایک بٹن دباؤ گوگل اسسٹنٹ آن ہو جاتا تھا. تو یہ جو ہمارا ڈیجٹ کا فون ہے, یا تو اس میں گوگل اسسٹنٹ ہو, یا اس میں چیٹ جی پی ٹی بلٹ ان ہو,
تو الاؤ کریں, لیکن ہماری حکومت کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے فون میں اگر چیٹ جی پی ٹی نہیں چلتا تو ہم الاؤ نہیں کریں گے آپ کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹی پہ پریورٹی نہیں کری, ایجوکیشن کو, علم کو پریورٹی نہیں کری. تو اگر ہم ایک اے آئی کو پریورٹی دے دیں کہ جی اگر یہ بٹن دبائیں گے تو آپ اپنی اے آئی سے باتیں کر سکتے ہیں, دین پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا انٹلیکٹ چھلانگ لگا کے 20-25 پوائنٹ اوپر چلا جائے گا. جو آئی کیو ہے وہ اوپر چلے جائے گا, کیونکہ جو یوزیج ہے آئی کیو کی ڈیوائس کا وہ بہت بڑھ جائے گا. اور اس کے نتیجے میں ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں, چھلانگ لگا سکتے ہیں ایز اے نیشن دوسری قوموں سے بہت آگے. یعنی یہ جتنی بھی میں نے چیزیں بتائیں یہ سرجری ہونے والی ہیں, یہ نارمل چیزیں میں نے نہیں بولنی, یہ کٹر قسم کی میں نے بات بولی ہے. یعنی کہ آپ نے 2G بند کر دینا ہے, آپ نے فون کی سیل الاؤ نہیں کرنی ہے کہ اگر اس میں چیٹ جی پی ٹی نہیں چلتا, اور یہ 2 قدم اور صبح شام اعلان کرنا ہے کہ آپ نے ہر کام جس طرح ہم نے ماسک لگانے کے جس کو کال کریں اس کے ماسک لگائیں جی, ہاں ماسک جی, فون کرتے ہیں تو کشمیر کا اعلان کرتے ہیں نا, جیسے کہ جی کشمیر کا آج ڈے منایا جا رہا ہے, تو اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی کو ایوری سنگل ڈے چیٹ جی پی ٹی کا ڈے منانا ہے اگلے 1 سال تک. ٹھیک ہے, کیونکہ اس چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ کا آئی کیو لیول 25 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں میں سندھ میں رہتا ہوں, میں پنجاب میں پچھلے 2 ہفتے سے ہوں. یقین کریں یہاں کے لوگوں کا آئی کیو لیول بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اتنے کالج, اتنے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں آپ نے پنجاب میں کہ ہر نکڑ پہ کالج بنا ہوا, اور اتنی اچھی کوالٹی کا بنا ہوا ہے کہ ماڑا آدمی بھی کالج جا رہا ہے. اور کیونکہ کمپٹیشن بہت ہو گیا تو لوگوں کا آئی کیو لیول اوپر چلا گیا, جس کی وجہ سے میں نے نائی دیکھا پڑھا لکھا, میں نے سبزی والا دیکھا پڑھا لکھا, میں نے چھولے بیچنے والا دیکھا جو کہ MBA کیا. یہ کراچی میں اور سندھ میں نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کی وار ہی نہیں شروع ہوئی ہے. یہاں پنجاب میں انفارمیشن کی وار شروع ہوئی ہے پچھلے 10 سال سے, اب اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. اور ایک ہی ملک کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے, بلوچستان کو آگے لے کے جانا ہے, سندھ کو آگے لے کے جانا ہے, لڑائیاں نہیں کرانی, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا اگر یہ مسائل ہم نے نہیں کرے, کیونکہ یہ ساری جابیں لے کے بھاگ جائے گا. آج اکاؤنٹنٹ کی جاب فٹافٹ جانے والی ہے. میں نے کل اپنے کسٹمر سپورٹ کی جاب بھی ساری کسٹمر ختم کر سپورٹ دی, کی جاب جانے والی ہے. جو کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھا ہے اس کی جاب بھی جانے والی ہے. تو کمپیوٹر پہ جو نہیں بیٹھا ہوا اس کی جاب نہیں جانے والی, کم جانے والی ہے, لیکن وہ کھانا پینے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ ان کو بڑا فائدہ ہے. اگر ہم ان کے پاورٹی کو واقعی ہم نے ریڈیوس کرنا ہے ایز اے نیشن, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 اقدام جو میں نے 3-4 بتائے ہیں یہ کر لیں تو ہم لیپ فراگ کر جائیں گے ایز اے نیشن. جیسے چائنا نے 20 سال میں جو کام کیا ہم 4-5 سال میں کر سکتے ہیں. اچھا مثلاً میں ابھی آپ کی اگر چیٹ جی پی ٹی کو اور یہ اس کے ڈالی کے ورژن کو دیکھوں اور اپنے لوگوں کی ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کروں, تو آپ کا مطلب آسان الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کسان ہے اور کسان کسی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں سیالکوٹ کا کسان ہوں, اس علاقے کے اندر مجھے کون سی فصل لگانی ہے, اس مہینے میں کون سی فصل لگانی ہے, کتنا پانی لگانا ہے. وہ ایک فوٹو لیتا ہے اپنے فارم کی یا اپنی فصل کی, تو اس کو پہلے حکومتی ڈپارٹمنٹس کے چکر لگانے پڑتے تھے, اس کو مٹی ٹیسٹ کروانی پڑتی تھی. آپ کا خیال ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کو وہی فون مل جائے اور اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی انیبل ہو, تو وہ ایک کسان جو ہے یا ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کس طرح سے اس کا یہ اپ ہو کہ وہ زیادہ پیسے کما سکے گا؟ میں ابھی پچھلے ہفتے ایک کسان کو ملا, ان کے پاس 30 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پہ گیہوں اگاتے تھے, اور وہ گیہوں سے نوڈل نہیں بناتے, ٹھیک ہے, گیہوں سے برانڈڈ آٹا نہیں بناتے, گڑ نہیں بنا کے بیچتے ہیں آن لائن, ٹھیک ہے, گڑ بناتے ہیں لیکن خود ہی کھا لیتے ہیں, گنا ایسے ہی بیچ دیتے ہیں. تو یہ تو سمپل سی سوال تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نوڈل کی مشین کیوں نہیں لگاتے, کہتے کبھی کسی نے سجیسٹ ہی نہیں کری. اور یہ پاکستانی پرابلم نہیں ہے. میں جب یورپ جا کے پوچھتا ہوں بھائی آپ نے کبھی نہاری کیوں نہیں کھائی, مسالے کیوں نہیں, کڑھائی گوشت کیوں نہیں کھایا, کہتے کبھی کسی نے بتایا نہیں. تو یہ ایک گلوبل پرابلم ہے کہ ہم اپنے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, ہمیں دیکھا ہی نہیں ہوتا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. ابھی میں اوپر آتا تھا تو وہ بچہ کہہ رہا ہے میں علی پور میں لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں گرافک ڈیزائننگ. میں نے کہا علی پور والے تیرے سگے ہیں, آدم کی ساری اولاد ہیں, تو تیرے کزن ہوئے نا. علی پور ہو, چھانگا مانگا ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, امریکہ ہو, روانڈا ہو, سب اپنے کزن ہیں نا. تو سب آدم کی اولاد آپ مانتے ہو کہ جی آپ آدم کی اولاد, تو ساری اپنے ہوئے نا, کیوں سب کو الگ الگ کرا رہے ہو. علی پور نے کوئی خاص وہاں پہ وہ کہہ رہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اسی لیے تو میں بول رہا ہوں انٹرنیٹ پہ جا کے سناؤ, جا کے سب سنیں. تو واپس ہم اے آئی پہ آتے ہیں. اے آئی ہماری مدد کر سکتی ہے, اور سوال کیا بتانا ہے, بار بار اشتہار وہی کرنا ہے, لاکھ روپے کیسے کمانے ہیں, لاکھ روپے کیسے کمانے ہیں. اگر ہم روزانہ یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں بھائی میں پینٹر ہوں,
दरवाजे रंग करता हूँ, मैं अपने लाख रुपए कैसे करूँ? ठीक है, भाई मैं वेटर हूँ, मैं अपने लाख रुपए कैसे करूँ? भाई मैं गेहूँ उगाता हूँ, मैं लाख रुपए महीना कैसे करूँ? बस ये सवाल ही कोई नहीं पूछता। जिस दिन ये सवाल पूछना मेरे शुरू पास कर इतनी देंगे, जमीन है, इस पे क्या उगाऊं मैं? नहीं ऊपर उसको रंग इतनी बताने, मैं गेहूँ उगाता हूँ, ठीक है, वो पूछेगा ना आपसे आप क्या करते हैं, ठीक है, आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, करते क्या है, वो पूछेगा फिर आपसे। आपने सवाल करने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई इतने साल से इस मुल्क में। ठीक है। अब आप सवाल पे उकसाएंगे लोगों को, ये इमरजेंसी होगी, ये सिरिंज होगी, नहीं तो ये पैराडोल की गोली बहुत सारे होगी। लोग तो फिर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में सवाल किया जाए। मजबूरी है, मजबूरी है। वजह यह है कि 1-2 मिलियन लोग जो भूखा होगा वो मार देगा, जान से मार देगा लोगों को कि ये क्या करें, ये और कितना गरीब हो सकता है मुल्क। हम सस्ता बहुत सस्ता मुल्क है, लेकिन क्वालिटी बड़ी ख़राब हो गई है ना। हम यहाँ पे $12 की जगह $2 में बर्गर तो का मील तो मिल जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। नहीं, लेकिन लोगों के पास $2 का बर्गर खरीदने की भी इस्तात नहीं रही। मेजॉरिटी में नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत सारों में है। मुझे जो तकलीफ़ होती है इस मुल्क में वो यही होती है कि अगर मेरे पास पैसा है भी तो शायद मैं तकलीफ़ में हूँ क्योंकि मुझसे लोग छीनने आ जाते हैं, और मुझे तो घर से निकलते हुए बाज़ार जाते हुए तकलीफ़ होती है क्योंकि सब ऐसे डील करते हैं जैसे कि मैंने कोई गलती अदा कर दी पैसे कमा के। क्योंकि वो मुझे नोचने आए थे, पाजी तेरे पास गाड़ी है, मैंने क्यों नहीं देते हो? भाई तुम भी जाओ कमा लो। नहीं तो ये नेचुरल नहीं है यहाँ साहब। नहीं क्या तो आप जब नहीं जब तो लोगों तुम को जाओ कमा लो ना। उसको नहीं पता कि वो कैसे कमा हाँ सकता जी। है, तो मजबूरी है ना। तो किसका काम है बताना? अगर माँ और बाप मेरी हुकूमत है तो मेरी हुकूमत को बताओ ना, डेंगू से बचा रहे हो यार, मरने दो फिर उसको थोड़ा दिन। तो डेंगू से बचा रहे हो, मास से बचा रहे हो, तो पॉवर्टी से भी तो बचाओ। ये भी तो बहुत बड़ी लानत है। ये बीमारी नहीं है, ये डेंगू बीमारी है, गुर्बत बीमारी नहीं है कि आदमी जानवरों की तरह रह रहा है, टट्टी में रह रहा है, बच्चे का पखाना जो है वो भैंसों के साथ बैठा हुआ कर रहा है। ये बीमारी नहीं है। इस बीमारी को हम गुर्बत को हम बीमारी कब जानेंगे? ये बीमारी है, इसको ये फैली हुई बीमारी है, पूरे मुल्क में फैली हुई है। इसकी इमरजेंसी बेसिस पे इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर डेंगू फैली है या कोरोना से लोग मर रहे थे ना, वो ये जो जहालत से और गंदगी से और पानी के गंदे होने से मर रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक रहे हो? वो नज़र नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा कि यार ये गुर्बत भी एक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज मौजूद है, प्रिवेंशन है, थोड़ी सी मेहनत है। और वो भाई जैसे आप डेंगू से बचाव कह रहे हैं ना कि पानी नहीं छोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो इसी तरह गुर्बत से बचाव की भी तो ऐलान करे ना। लेकिन अगेन रहता मसला तो वो है कि वो कैसे किस तरह से ऐलान करें। टीवी पे जाके ऐलान खुद मालूम नहीं उन नहीं तो बेचारों हम को। बता तो रहे हैं, अगर कोई सुन ले तो ठीक है, नहीं तो मैं अल्लाह के पास जाके ये तो बोल सकूँ ना, यार मेरे पास जितनी ताकत आपने दी थी मैंने तो चिल्ला के बताने की कोशिश कर ली। अब अगर कोई नहीं सुन रहा तो भाई वो आप जाने, आपका प्लान जाने, हमें क्या मालूम कि क्या प्लान के साथ हमें गरीब रखा हुआ है। मतलब हम पे कुछ ज़्यादा एहसान है कि जी ईरान भी अमीर हो रहा है, बांग्लादेश भी अमीर हो गया, इंडिया भी ऊपर चला गया, साला हम ही रह गए हैं बेचारे गुर्बत के हाल में रहने पे। कब तक हम इसमें फंसे रहेंगे? अच्छा राजा, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने 17, 18 और 19 और 20 के अंदर जितनी भी जो ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, ड्रोन सोल्जर्स, उसके अंदर जो इजराइल है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस करता है ड्रोन सोल्जर्स के, और वो मुकम्मल AI कंट्रोल्ड होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली दुनिया के अंदर, आने वाली दुनिया पे नहीं जाना चाहता। चले आज की भी हम मैं लोग तो जब अपने पाकिस्तान की बात कर 23% हम लोग अपना GDP का खर्च करते हैं, अगर हम लोग उसको किस तरह से उसके अंदर हम लोग, आप सजेस्ट करते हो कि क्या तब्दीलियां करें कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमें ये सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने पूरे शहर को, सपोज कराची में रेंजर्स तैनात कर रखे हैं, वहाँ पर हम लोग ड्रोन सोल्जर छोड़ दें जो AI की बेस के ऊपर, जिस तरह चाइना कंट्रोल करता है अपने मुल्क के हालात, उसको कंट्रोल करें, और वो पैसे जो हैं हम लोगों की एजुकेशन पे लगाएं। देखिए जी, मेरे हिसाब से आर्मी का बजट $8 बिलियन नहीं होना चाहिए, $80 बिलियन। पैसे होंगे तो देंगे ना। अब जितना आप लेते हैं, 23% तो ले लेते हैं ऑलरेडी, तो 10 गुना आर्मी का बजट ठीक है बढ़ जाना चाहिए। वो कब बढ़ेगा? जब पाकिस्तान की आमदनी 10 गुना 20 बढ़ेगी। ठीक तो है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि आमदनी पाकिस्तानी इस वक्त कमाता है $1000 साल, ठीक है, सिंगापुरियन कमाता है $55,000 साल, अमेरिकन कमाता है $45,000 साल। हम उससे 55 गुना 55 टाइम्स कम कमाते हैं। लग्जमबर्ग कमाता है $1,20,000 साल, हम इससे 20 गुना
कम कमाते हैं उससे ना, तो अगर हम उसके सिर्फ 10x कर लें, मतलब टर्की के बराबर आ जाएं। हम लग रहा है लिंक्डइन के बराबर आ जाए। लिंक्डइन में हाईएस्ट 44% लोगों की हाईएस्ट $6,500 पर मंथ एवरेज इनकम है लिंक्डइन के ऊपर जाने वाले लोगों की। और वो वहाँ पर आपको कोई इमिग्रेशन भी नहीं लेनी, पासपोर्ट भी नहीं लेना, लेकिन हम लोग लिंक्डइन पे नहीं जाते। चले जाएंगे, शुरू करते हैं, इस पे भी काम करते हैं, लेकिन अभी हम एआई के ऊपर रहते हैं कि ठीक है। एआई के लिए क्या कर सकते हैं और क्या इम्प्लीकेशन होंगी, इससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और अगर आवाम फ़ायदा नहीं उठाएगी तो अच्छा 1 2 3 स्टेप्स बता रहे हैं आंसर क्या इसके ऊपर क्या स्टेप 1 स्मार्टफोन खरीदो, ठीक है, स्टेप 4 चैट जीपीटी इंस्टॉल करो, ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो $20 दे के चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन खरीद लो, ठीक है, और उससे बातें करना शुरू कर दो। ठीक है। और कॉरपोरेशन जो हैं, कंपनीज जो हैं, मिसाल के तौर पर आपकी एक छोटी सी कंपनी है, मेरी एक छोटी सी एजेंसी है, या मल्टीपल कंपनीज हैं, इसके अंदर हम चीफ एआई ऑफिसर फौरन बन जाएं अपने घर के, चीफ एआई ऑफिसर, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था, इस वक्त चीफ एआई ऑफिसर की जरूरत है। हर कंपनी, हर स्मॉल कंपनी बड़ी छोटी के अंदर चीफ एआई ऑफिसर की जरूरत है। वो क्या होता है? हाँ। उसको कोडिंग वोडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसको बस ये पता होना चाहिए कि मैं एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से मैं अपने दफ्तर की परफॉर्मेंस 10-20% बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरा ऑफिस में बैठा हुआ कोई कैनवा यूज कर रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको सिखाना है, इधर आजा भाई, चल भाई चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल तो ये तेरा इमेज यहाँ बन जाएगा, थंबनेल बनाना है चैट जीपीटी से बना ले, वीडियो बनानी है, पोस्ट बनानी है यहाँ से, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, इससे बना लो, बस प्रोग्रामिंग करनी है, मतलब उसको हेल्प करे, ठीक है, असिस्ट करे बाकी पूरी टीम को कि एआई को इस्तेमाल करो। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? बस ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर रहे जैसे गधा गाड़ी से गाड़ी पे नहीं शिफ्ट हो रहे, क्योंकि इतने साल से गधा गाड़ी चल रही, गधा भी अपना है, तो यार गधे को क्या करेंगे फिर? तो गधा गाड़ी से जब मोटरसाइकिल पे चंगची पे मूव करेंगे, फिर गाड़ी पे मूव करेंगे। इसी तरह धक्का मार के चीफ एआई ऑफिसर ने, पूरी मुल्क को चीफ एआई ऑफिसर की ज़रूरत है, जो कि 4 साल पहले मिनिस्टर भी बना दिया था दुबई ने कि जी हमारे पास मिनिस्टर ऑफ एआई मौजूद है, यूके ने बना दिया था मिनिस्टर ऑफ एआई मौजूद है। प्रायोरिटी दिखानी कि ये प्रायोरिटी चीज़ है, जैसे डेंगू की प्रायोरिटी है, हमारी इसकी मदद से, इस एआई की मदद से हम अपनी गुर्बत को, अपनी मुफलिसी को, अपनी जहालत को, डेंगू के लिए तो हमने पर पर्सन पैसे लिए, तो फिर हम लोग तो यार किसी को पाई भीख दे दे भाई हमारे मुल्क को पर एआई डेंगू से बचाने के लिए तुमने दे दिए, थोड़े से एआई को भी ऊपर सिखाने के लिए भी दे दो। यानी आप तो यानी हमें बाहर से एआई क्यों मैं कह रहा हूँ, एआई कुछ नहीं कर रही, आपके लिटरली इंस्टेंटली आईक्यू पॉइंट बढ़ा रही है, आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं। बस जैसे आप इंटेलिजेंट होते हैं तो आप बेवकूफ़ों के काम नहीं करते। जो स्मार्ट आदमी है वो बेवकूफ़ी वाले टाइम ही नहीं ज़ाया करता। मैं 3 महीने पहले सिंगापुर गया, मुझे एक रास्ता पूछा सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड बुढ़ा था, 65 साल या 60 का तो होगा। मैंने कहा यहाँ जाना है, कहता है अच्छा। तराज खोली, मोबाइल निकाला, बताओ जगह कहाँ जाना है। मैंने कहा ये रहा पता, इधर से यहाँ मुड़ो, यहाँ चले जाओ। 60 साल का सिक्योरिटी गार्ड था। क्या फ़र्क है वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड में? उसको गूगल मैप का पता है, उसको गूगल मैप का नहीं पता, दोनों बाबे हैं। गूगल मैप चल सिखा दो ना, कौन सिखाएगा? टूल्स। मैं इसमें ये बोलना भूल गया कि ये गुर्बत या प्रोग्रेस दुनिया में होती है टूल्स की वजह से। मुगल ने कैसे जीता था? मुगल एम्पायर कैसे बना था पता है? याद है क्या था? बारूद। उसके हाथ में बारूद आ गया, वो जीत गया जंग। अमेरिका ने जंग कैसे जीती? एटम बम आ गया, जंग जीत गया। इजराइल भाई को जो है वो आ गई है, क्या कहते हैं, वो पैसे निकलवाना आते हैं अमेरिका से, $35,000 निकलवा लेते हैं हर साल। वो उससे निकलवा लिया उन्होंने। तो हम ये टूल्स हैं। सोशल मीडिया का टूल, ओबामा भाई को चलाना आ गया, वो इलेक्शन जीत गए। ट्रम्प भाई को चलाना आ गया, वो इलेक्शन जीत गए। इमरान भाई को चलाना आ गया, वो इलेक्शन जीत गए। टूल्स आर द न्यू। इंसान ने हमेशा टूल्स के बेसिस पे वो जिस तरह वो कुस्तुनिया 1200 साल से फतह नहीं हुआ था, वो एक तोप लेके आए सुल्तान मोहम्मद फातेह और ईंट से ईंट बजा दी शहर की। बस तो ये आज उससे भी ज्यादा पावरफुल टूल चेंज नहीं करेंगे। गाड़ी माड़ी रखेंगे तो उस टाइम पे सही नहीं पहुंचेंगे। अगर गाड़ी अच्छी लेंगे, सोनी लेंगे, काम करने वाली लेंगे, तो आपका टूल, औजार, एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से आमदनी बढ़ती है। हम गरीब क्यों हैं? हमारे टूल्स खराब हैं। हम गधा गाड़ी पे जा रहे होते हैं, टकड़क टकड़क टकड़क, वो
مینول ہر کام کر رہے ہیں. اور جس طرح بھی یہاں پر اچھا یہ جو پروگرامرز ہیں بھائی، پروگرامرز ہیں یا جو ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں، اس کو آپ ان کا کس حد تک یہ جو ہے اے آئی جو ہے ان کا کام آسان کر سکتی ہے؟ پروگرامرز کی جتنے سافٹ ویئر کی بگز ہیں جو انہوں نے 6 مہینے تک نہیں نکال پا رہے ہوتے تھے، ٹھک کر کے نکال سکتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے نا. آپ پورا اب جو پورا کوڈ کا اندر باقاعدہ چیٹ جی پی ٹی کی اس ریلیز میں انہوں نے پورا سیپریٹ جی پی ٹی بنا کے دیا ہے کوڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے. کہ آپ اپنا کوڈ دیں، ہم صاف کر کے دے دیتے ہیں. تو پھر گیٹ ہب میں بلٹ ان کر دیا، وہ کسٹم کوڈ اے صاف پی کر آئی لینا. آ گئی آپ کی، اے پی پلگ ان آ گیا، اس کو یوز چیٹ کرنے باٹس والے بھی آ نہیں آئے گئے. نا. اس کو یوز ہی کر لو یار. اگر ٹول آپ تو دیکھیں نا، فری. آپ غریب اس وقت $1 ملین جاب کی تنخواہ مل رہی ہے اس وقت اے آئی کے اچھے بچے کو. $1 ملین سال تنخواہ. واہ. اور وہ پاکستان سے بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے اگر ڈھونڈ لے تو. بندہ میں جان ہو اور بندے میں کنیکشن ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ڈھونڈ سکے. لیکن وہ بندے کو 30 کروڑ روپے سال 30 کروڑ روپے سال زندگی بھر نہیں کما سکتا. اس وقت جابیں مل رہی ہیں، نہیں ڈھونڈ پا رہے نا. جو بھی گرافک ڈیزائنر ہیں، ہر آدمی کو اپ گریڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے کانسٹنٹلی اپ گریڈ ہونا ہے، اور آپ اپ گریڈ ہوتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. سبھی کی ہوتی سب ہے. کی، میری بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے. آپ گاڑی نہیں چینج کرتے یار، چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے. گھر نہیں چینج کرتے یار، اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. کپڑے نہیں چینج کرتے یار، اللہ کا شکر ہے. چپل نہیں چینج کرتے یار، اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. تو ہم چینج سے سب ایز این انسان تیار ہی نہیں ہوئے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی چینج ہو جائیں. ہارٹ اٹیک سے پہلے چینج نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک سے زیادہ تر پہلے چینج نہیں ہوتے، مرنے سے پہلے چینج نہیں ہونا چاہتے. اور جناب اب میرا تو شاید یہ ماننا ہے، اور میں نے کہ جنت کے اندر بھی انسان کسی ایک درجے کے اندر ساکت نہیں رہے گا. وہاں پر بھی تبدیلی ہے، ہر لمحہ تبدیلی ہے، ہر لمحہ آگے بڑھنا ہے، بھائی. ریلیجن کو آگے نہ مکس جانا ہے. کرو، ریلیجن کو نہ مکس کرو، بری بات ہے. اچھا چلے، جس کا کام ہے اس کو کرنا. تو خیر ہم نے سیکھا جی اے آئی کس طرح سے ہماری لائف کو ریولیوشنائز کرنے جا رہا ہے جی. ہم لوگوں کی زندگیاں کس طرح بدلنے جا رہا ہے. نہیں کر چکا ہے، کر چکا ہم ہے. یوز نہیں کر رہے. ہم کیوں نہیں یوز کر رہے؟ کہ ہمیں عادت نہیں پڑی. عادت کیسے پڑے گی؟ ریپیٹیشن سے عادت پڑے گی. 5 دفعہ اذان دی جائے گی تو کچھ لوگ نماز پڑھنے آ جائیں گے، زیادہ تر لوگ پھر بھی جمعہ ہی پڑھنے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو لیکن اذان نہیں روکنی ہے، اذان دیتے رہیں، اذان دیتے رہیں، اذان دیتے رہیں. اور حکومت پاکستان بہترین اپارچونٹی ہے اس وقت کہ وہ اپنے لیے 10 گنا 20 گنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے، زیادہ اچھی گاڑیاں لے سکتی ہے. آرمی کے لیے بہترین اپارچونٹی ہے، 10 گنا 20 گنا زیادہ پیسے لے سکتی ہے. زیادہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بنا سکتی ہے، زیادہ بڑے پلاٹ بنا سکتی ہے. بغیر ڈی ایچ اے بنائے اچھے پیسے کما سکتی ہے، اور زیادہ پیسے آ آپ کا سکتے یہ ہیں. کہنا ہے جی. وجہ یہ کہ ہمارے ریونیو کم ہے، ہمارے لوگ غریب ہیں، کم چیزیں بنا رہے، کم چیزوں کے. آٹا ایک آدمی ہاری ہے نا، وہ 2 ایکڑ پہ بیٹھا ہے. وہ ابھی میں اتنے سارے غریبوں سے مل کے آیا ہوں یار. نوڈل کی فیکٹری 70,000 روپے کی لگتی ہے یار. نہیں تو محلے میں ایک لگا لو سارے مل کے، نوڈل بنا کے بیچنا. ہر گاؤں کا ایک نوڈل بنا لو یار، اپنا میگی بنا لو. ہر گاؤں کا ایک گڑ بنا لو. گڑ کی میں مارکیٹ گیا ہوں، وہاں گڑ ہی کوئی نہیں بیچ رہا آن لائن. 400 آڑتی بیٹھے ہیں، کوئی گڑ ہی نہیں آن لائن بیچ رہا ہے یار. کیا ہے یار؟ کیوں غریب؟ امیزون پہ ہے $8 کلو، ادھر ہے $1.5 کلو. نہیں $1.5 نہیں، 20 سینٹ کلو، 80 روپے کلو ہے. ادھر وہ جو ہے وہ 2,500 روپے کلو بک رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے نا اپنے اوپر. یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. بیوقوف لگے پڑے ہیں. بھائی ٹول ٹیکس زیادہ چارج کرو یار، پیسے زیادہ لو نا یار. کیوں $8 بلین پہ بیٹھے ہو آرمی والوں؟ 80 پہ آؤ یار، زیادہ پیسے کماؤ. اچھا اکوپمنٹ لو، اچھی وردیاں دو. اے آئی سولجرز یوز کریں. اور لیکن پہلے تو لوگوں کی آمدنی بڑھانی نا. پھر لوگوں کی آئی کیو بڑھانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ امیر ہو بھی جاتے ہیں نا تو آپ یہاں رہ نہیں سکتے. لوگ آپ کو نوچتے ہیں، لوگ اپنی عقل کے حساب سے آپ کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ان کی عقل اتنی چھوٹی ہے انفارچونیٹلی، ان کا ایکسپوجر نہیں ہے نا. ان کا قصور تو نہیں ہے. عقل چھوٹی سے مراد میری یہ نہیں کہ کوئی کمی کمین ہے، نہیں. ایکسپوجر نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ جا سکیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یار جاؤ نا دبئی کے چکر لگاؤ، ترکی دیکھو، امریکہ دیکھو، دنیا تو دیکھو. جب دنیا دیکھو گے تو وژن آئے گا نا. دیکھی کوئی نہیں ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ اقبال انکل جو تھے وہ ساری دنیا گھومے پھرے تھے، جب بھی تو جا کے انہوں نے ایسی غزلیں اور جو چیزیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں نا، کچھ دنیا دیکھا ہوگا تو بندے کو سمجھ آئے گی نا. دیکھا ہی کچھ نہیں ہے.
ایکسپوجر بہت منیمم ہے. اس کی وجہ پاورٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ چلے جائیں گے. یورپ کے اندر 32 ملک ہیں قریب مائگریٹ نہیں کر. اسی یورپ میں $9,000 والے سال کے لوگ بھی ہیں اور $55,000 والے بھی ہیں اور 1,20,000 والے بھی ہیں. مائگریٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے سب لوگ, صرف 10-12% مائگریٹ کرتے ہیں. جبکہ بارڈر کھلے ہوئے ہیں تو بھی مائگریٹ نہیں کرتے, لڑتے بھی ہماری طرح زبانوں پہ. تو سب نہیں چینج ہوں گے, تھوڑے چینج ہوں گے. اے آئی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان پہلی دفعہ ایسے سٹیج پہ آ رہا ہے کہ سب چینج ہو سکتے ہیں, سب اس لبریشن کو حاصل کر سکتے ہیں, نالج کی حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ ایک پریزیڈنٹ کا بچہ کر سکتا تھا, اب آپ کا بچہ بھی کر سکتا ہے. آپ کا بچہ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بچہ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بچہ سیم اوپن اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی سے علم حاصل کر رہا ہے, سیم ڈٹو سیم. اور آپ کتنی بڑی طاقت ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہ کہانیوں میں ہوتا تھا ایک جی بوتل, وہ شیشے کا گلاس, اس سے پوچھتے تھے ہاں 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 مجھے بتاؤ شیشے یہ کیسا ہو رہا ہے, بھائی چیٹ جی پی ٹی ٹھکر کے بتایا تھا ایسی ہر چیز. جی نہیں, جن بھوت ملا ہوا ہے آپ کو یار, ڈائناسور ملا ہوا ہے, آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ جہالت ہے کہ سب کچھ ہونے, ادھر دریا بہ رہا ہے اور پیاسے بیٹھے یار پانی نہیں ہے یار. یہ اس کا حساب کیسے دیں گے ہمارے حکمران, میری یہ سمجھ نہیں آتی. نہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جس طرح بہت سی کتابیں جو ہیں وہ عمرہ کے لیے, بادشاہ کے بچوں کے لیے رکھی جاتی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام عوام ان کتابوں کو پڑھے. تو شاید وہی میرے خیال سے سلسلہ چلتا آ رہا آگے کہ کچھ شاید ایلیٹ نہیں چاہتی کہ نیچے تک. مجھے نہیں معلوم, میں اس پہ کامنٹ نہیں دے سکتا, جس کا میری ڈیسیجن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور میں نے جان بوجھ کے اپنے چاروں طرف بہت سارے غریب رکھے ہیں جو کہ مجھے کانسٹنٹلی لائیو ایگزامپل مل رہی ہوتی ہیں کہ یہ غریب چینج ہو رہا ہے, سیکھ رہے ہیں. یہ غریب اس اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے جتنے سے امیر بھی نہیں چینج ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں بھوک زیادہ ہے, اس میں ڈیزائر زیادہ ہے, اس کو رستہ نہیں پتہ چل رہا ہے, بس بھوکا ہے وہ کرنے کو تیار ہے, اس کو ڈائریکشن صحیح نہیں مل رہی ہے, اس کو اس کی زبان میں بات نہیں کر رہی جا رہی. یعنی آپ کو اس کی نیڈس پہلے پوری کرنی ہے, مازلوز ہائرارکی آف نیڈس کے حساب سے پہلے روٹی کپڑا مکان کا گائیڈ کریں, پھر عقل کی بات کریں. ابھی میں آپ کے سامنے ایک صاحب کو میسج کر رہا تھا, وہ یو کے میں پاکستانی رہتے ہیں, وہ عقل ٹھیک کرنے میں لگے ہیں اور وہ غلط تو نہیں کر رہے. جو امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ عقل ٹھیک, پاکستانیوں کہتے ہیں یار پڑھ لو, بھائی پڑھنے امپورٹنٹ نہیں ہے, پہلے روٹی امپورٹنٹ ہے یار, خدا کے واسطے بھائی اس کو روٹی پوری کرا دو, پھر وہ پڑھے گا, ضرور پڑھے گا. جیسے میں پنجاب کی اگزامپل دے رہا ہوں, لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, کالج کے پیسے دے رہے ہیں, ہزاروں کالج کھل رہے ہیں, مطلب مذاق تھوڑی ہے. سندھ میں نہیں ہے, پریورٹی نہیں ہے پڑھائی نا. پیسے ہوں گے تو پھر اگلا سٹیج آئے گا. یہ سٹیج آپ 1-2 سٹیج آگے آ گیا پنجاب, ہم سندھ بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا. کیوں رہ گیا؟ بس ایبسولوٹلی نو ریزن. انٹرنیٹ دیر سے پہنچا, کتابیں دیر سے پہنچیں, وہ پچھلی جنریشن کا جو علم تھا وہ بھی دیر سے پہنچا. اب 4G تھر میں آن ہو گیا, 2G بند ہو گیا. میریکل. اگر اس کا یہ فائدہ دیکھیں, خالی حاصل کرنا نہیں, ابھی جن کے پاس اے آئی ہے وہ کون سے کروڑپتی بن گئے, وہ بھی تو نہیں بن رہے نا کروڑپتی, وہ بھی فائدہ نہیں, وہ سوال ہی نہیں کرے یار میں نے کروڑ روپے کیسے کمانے, لمٹ ہی نہیں ہے دماغ میں. یہ سوال بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کروڑ روپے کیسے کمانے, یار چھٹ یار لاکھ روپے دے دیں, لگ بھی نہیں پوچھ رہے یار میں نے 35,000 نوکری لا دے پائی, بڑی مہربانی. خیر اس کے لیے وہ کہتے ہیں بات کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. نہیں عمل نہ کریں, چیٹ جی پی ٹی تو بتا دیں, چیٹ جی پی ٹی بتا بھی دے کہ یہ کرو تو نہیں کریں تو پھر سب تو نہیں کریں گے نا. میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ یورپ میں آزادی ہے, لوگ ٹریول کر سکتے ہیں, مائگریٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر رہے اس لیے کمفرٹیبل ہیں, ضرورت نہیں ہے, کیا آفت پڑی ادھر ادھر جانے کی. تو سب نہیں کریں گے. چینج صرف 2-2.5% لوگ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ تو بس ہمیں جی 2 سے 3% لوگوں کو پاکستان میں. اور ایک کتاب کا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں ریسرچ یہ کہ 2.8% لوگ اگر چینج ہو جائیں تو پورا معاشرہ چینج ہو جاتا ہے. صرف 2.8% لوگوں کو ہمیں پاکستان میں اے آئی سیکھنی ہے تو پورے پاکستان کی انکم جو ہے وہ کیونکہ لوگ دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں نا سارے کام, لوگ دیکھا دیکھی میں چلتے ہیں. تو وہ 2.8% لوگ ڈومینو افیکٹ کریٹ کرے گا, ٹپنگ پوائنٹ آئے گا اور وہ ٹپ کر جائیں گے. اتنا چینج نہیں کرنا, تھوڑا ہی کام ہے.
اب وہ اسٹڈی صحیح ہے یا غلط ہے میں نے چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھا, میں پوچھتا ہوں کہ وہ کدھر ہے, اس کا پیپر نکالو. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ اگر آپ یوز نہیں کر رہے, جیسے مجھے اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو بھی یوز کرانا پڑتا ہے, لیکن وہ کھیلے تو صحیح نا اس سے. وہ اس کے ٹیچر منع کر دیتے ہیں یار یہ تو چیٹنگ ہو رہی ہے. بھائی کر جو بھائی چیٹنگ, یہی زمانہ ہے چیٹ کرنے کا. چیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی سے پوچھنے کو چیٹنگ کہتے ہیں. آپ چیٹنگ تو نہیں کر رہے, آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے, علم حاصل کر رہے ہیں, کہاں سے چیٹنگ ہو گئی؟ آل رائٹ جی بھائی, ختم ہو گئے, سوال کوئی نہیں ہے. ہاں جی آل رائٹ جی, بہت شکریہ رحمان بھائی. سیشن کرتے رہیں گے جی ہم لوگ اے آئی کے اوپر. آپ سنتے رہیے, شیئر کرتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. تو 2.8% لوگوں کا ذہن بدلنا ہے تو پورا ملک بدل جائے گا جی. جزاکم اللہ خیر, تھینک یو.